نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ نشانیاں بتا دی اور وہ پھر کر کوئی ایک جنگل میں ایک لڑکے کے پاس وہ گائے مل گئی جو کہ اپنی والدہ کا بہت زیادہ فرمان بردار تھا اور اس کی خدمت کیا کرتا تھا. اللہ پاک نے اس کا عوض اس کو عطا فرمایا کیونکہ یہ جب اس کے پاس چلے گئے تو اس نے انکار کر دیا کہ یہ تو میں نے اپنے لیے پلی پھالی پوسی ہے اور اس کو بڑا کیا ہے لہٰذا یہ میں نہیں بیچتا. انہوں نے پھر بہت زیادہ منت سماجت کی اور بہت بڑی قیمت ادا کر کے اس سے یہ لے لی. تو جب وہ گائے انہوں نے ذبح کی اور اس گائے کی گوشت سے اس مردے کو مارا تو اللہ پاک نے اس کو زندہ کر دیا اور جب وہ زندہ ہوا تو اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. جب قاتل کا پتہ چل گیا تو وہ تو انہی لوگوں میں سے تھا جو دعویٰ بھی کرتے تھے اور وہ اپنی جھوٹ کو چھپاتے تھے اصل میں، اور ان کا یہ مقصد تھا کہ یار ہمارا کوئی پتہ نہیں چلے گا، لیکن لوگوں کی شرم و حیا کی وجہ سے انہوں نے دعویٰ دائر کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت موجود تھے. انہوں نے اللہ سے عرض کیا اور اللہ پاک نے یہی طریقہ بتا دیا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے اس کو مار دیں. لیکن یہ لوگ اس کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی قیمت ان کو ادا کرنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ گائے کی محبت ان کے دلوں میں پھیلائی گئی تھی، یعنی انہوں نے ان کے بزرگوں نے یعنی اس کی عبادت کی تھی اور وہ اس کے جرم کے پاداش میں وہ سارے قتل ہو گئے اور ان کا گناہ معاف ہو گیا. لیکن ان کی دل میں اس گائے کی محبت ابھی تک موجود تھی. تو اللہ پاک نے ایک کام سے ان کو یعنی سب چیزوں کی اصلاح کرنی تھی. تو اللہ پاک نے تو ایک مردے کو زندہ کر دیا اور دوسرے ان کے دلوں میں جو وہ محبت تھی اس کو نکالنے کے لیے یعنی اس کو ذبح کرنا چاہا کہ اس کی محبت ان کے دلوں میں سے نکل جائے
کہ یعنی یہ اللہ کے مقابل میں یہ جو اس کی یعنی انہوں نے ان کے بزرگوں نے عبادت کی تھی وہ یعنی یہ سمجھے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ گائے یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ کے برابر یہ نہیں ہو سکتی کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اس میں اللہ پاک نے وہ ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے اس کو مارا اور وہ زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ چلا تو ان کے دل اور سخت ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو ہماری وہ پوشیدہ باتیں سب عیاں ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گئی، لہٰذا بہت زیادہ ملامت ہوئے اور وہ ان کے دل دین کے بارے میں بہت زیادہ سخت ہوئے۔ تو ان کی مثال اللہ پاک نے پتھروں سے دی ہے کہ یعنی بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے پہاڑوں میں جا کر دیکھا ہوگا کہ اوپر سے بڑے بڑے چشمے نکلتے ہیں بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر سے، تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اور بعض ایسے بھی پتھر ہیں کہ اس میں سے چھوٹے چھوٹے یعنی وہ پانی نکلتا ہے، یعنی رسکتا ہے پانی، یعنی اس میں سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے۔ اور بعض تو آپ نے دیکھا ہوگا یا اگر دیکھا نہیں ہے تو سنا ہوگا کہ یہ جو شاہراہ ریشم اور شاہراہ قراقرم پر جو لوگ جنہوں نے سفر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے پہاڑ میں سے پتھر گرتے رہتے ہیں، اور یہ جو سڑک ہے اکثر جگہوں پر بہت زیادہ پتھر پڑے ہوتے ہیں جو اوپر سے یعنی گر کر وہ لڑکھڑا کر ادھر سڑک پر آ جاتے ہیں اور پھر وہ پڑے رہتے ہیں۔ لہٰذا ان کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ پتھروں میں بھی اللہ کا خوف ہے اور وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے یعنی ان میں سے پانی نکلتا ہے، کسی میں سے زیادہ کسی میں سے کم، اور بعض تو اللہ کی یعنی قدرتوں سے اور اللہ کی بڑائی سے ان میں خوف اتنا ہوتا ہے کہ وہ گر کر لڑکھڑا کر نیچے آ جاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ پاک یعنی ان آیات میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے اس آدمی کو قتل کر دیا، نفساً ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے کہ یہ اس نے قتل کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اور یہ اس کا دشمن کون ہے۔ جو یعنی بعض دفعہ یعنی قاتل کا پتہ نہیں چلتا تو لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، تو یہ بھی اس طرح ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے چونکہ چاہا کہ ان کے قاتل کا پتہ چل جائے، تو اللہ پاک فرماتے واللہ مخرج، اور اللہ پاک ظاہر کرتا ہے ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، یعنی ان لوگوں نے جو باتیں چھپانی چاہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا۔ تو پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کر کے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، تو ہم نے کہا کہ مارو بِبَعْضِهَا، اس کے بعض گوشت سے، یعنی کسی بھی جگہ کی گوشت سے اس مردے کو یعنی مار دے تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک پھر آگے فرماتے ہیں کذالک، اور اسی طرح یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ پاک زندہ فرمائیں گے مردوں کو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ موت کے بعد یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ حق ہے اور اللہ پاک زندہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح اس مردے کو زندہ کیا تو تمام دنیا کے انسان جتنے بھی مریں گے وہ پھر قیامت میں زندہ ہوں گے، اور اس کی کئی مثالیں اللہ پاک نے یعنی قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمائی ہیں۔ ایک عزیر علیہ السلام
کا واقعہ ہے، جو 100 سال تک وہ اپنے جگہ میں مطلب ہے کہ مر گئے تھے، پھر اللہ پاک نے اس میں روح ڈال دی اور وہ شہر بھی آباد ہو گئے تھے. یعنی اس کے دل میں صرف یہ بات آئی تھی کہ یار یہ شہر کیسے آباد ہوگا، یا اللہ اس کی چھتیں تو گر پڑی ہے، لوگ اس میں سارے ہڑیاں بن گئی ہے. تو اللہ پاک نے اس وقت اس کو بتا دیا. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے اپنی قدرت کے نمونے، یعنی آیت نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم غور کرو اور عقل سے کام لو اور آخرت کا انکار نہ کرو اور اللہ کی قدرتوں کا انکار نہ کرو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ثم قست قلوبکم، جب انہوں نے یعنی یہ دیکھا کہ یہ تو زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا، وہ انہی لوگوں میں سے تھا جو دعویٰ بھی تھے اور وہ دعویٰ بھی رکھتے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم یعنی تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی اس واقعہ کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اور ان کے دل ہو گئے تھے جس طرح کے پتھر، او اشد قسوہ، اور یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک بعض یعنی جو پتھر ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان میں سے بہہ نکلتے ہیں نہریں. یعنی ایسے پتھر ہیں کہ اللہ کے خوف سے ان میں سے پانی نکلتا رہتا ہے سارا سال اور ہر وقت دن رات. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض تو اللہ کے خوف سے یعنی ٹوٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض ان میں سے ایسے بھی پتھر ہیں، لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے اوپر سے لڑکھڑا کر نیچے آ جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے. ان سے کوئی ذرا برابر چیز بھی یعنی نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ خلا میں، اور نہ اس کے باہر کہیں بھی نہیں چھپ سکتا. اور تو پھر انسانوں کے دلوں میں یا ان کے جو کام ہیں وہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چھپ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اور تمام انسانوں کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.